کنڈی صاحب، نون مخالف بیانیہ، مزاحمت کا بیانیہ، استعفے دیں گے نہیں 5 سال پورے کر لیں، اس سارے بھنور میں چل رہی ہے. نقصان پیپلز پارٹی نے گیلانی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا کے پی ڈی ایم کو پہنچایا، اپوزیشن کو پہنچایا، یا پھر وہاں سے جو کنفیوژن ہے اس نے پہنچایا، یا دونوں اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کے اختلافات نے وزیر اعظم کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا ہے اگلے 5 سال بھی اپنے، اور یہ بھی زبردست جا رہا ہے کام ہمارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عادل، نارملی جب بھی کوئی حکومت میں ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگلے 5 سال بھی میرے اور بڑے مطلب. یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے، گیلانی صاحب بھی کھڑے ہو کے کہتے تھے اگلی حکومت بھی ہماری ہے. چودھری صاحبان بھی پی کہتے ایم ہیں، ایل این بھی کہتی تھی اگلی حکومت چودھری بھی صاحبان ہماری بھی کہتے ہیں کہ 10 دفعہ ہم یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ خطرناک بات ہے. میرے خیال ہے ان کو یہ بتانا چاہیے اور یہ بات ابھی نہ کریں. جب حکومتیں جاتی ہیں اور پنچھی اڑنے شروع کر جاتے ہیں اور مطلب ہے کہ اور شاخوں پہ بیٹھنا شروع کر جاتے ہیں، پھر وہ جو آپ کے جو لوئلسٹ جو پارٹی کے ہوتے ہیں وہی آپ کے ساتھ ٹھہر جاتے ہیں، باقی تو اڑان پر جاتے ہیں. آج بھی دیکھیں جو ان کے ساتھ ہیں، یہ کل ماضی میں ان کا اگر ایک ایک کا آپ پروفائل نکالیں تو پتہ چل جائے گا. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. پی ڈی ایم کے تو آپ کہہ رہے ہیں پنچھی اڑنا شروع ہو گئے؟ نہیں، بھی ٹائم ہے، پنچھی اڑے نہیں ہے ابھی ٹائم ہے. مطلب ہے کہ لیکن اڑنے کو تیار ہے. وہ نارملی ہوتا ہے نا کہ سردیوں میں جب موسم ختم ہوتا ہے نا، مسکرا رہے ہیں. سردیوں میں ہم نے پرندوں کا شوق اس لیے رہا ہوں کہ ہم نے کنڈی صاحب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یار میں کنڈی لگا کے رکھی ہوئی ہے، کوئی پنچھی نہیں اڑ سکتا. یہ میں اس دن یہ آپ کے پنچھیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ دوسرے پنچھیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں تو بولنا تھا اب یہ وہ حکمران بات ہو رہی ہے آپ کے اندر پنچھیوں کی، بیرونی پنچھیوں کی بات. یہ آپ بھی پرندے کے شوقین ہیں. جب سردیاں ختم ہوتی ہیں، گرمیوں میں پرندے پر گر جاتے ہیں اور نئے پر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوریز کھا رہے ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ وہ نئے پر لے رہے ہیں. اب انہوں نے پر تو آ گئے، ایسے ایسے جب وہ پر پورے ہو جائیں گے اور اڑنے کا موسم آئے گا تو اڑیں گے، پرواز شروع ہو جائے گی. اور میں اس دن کے انتظار میں ہوں، آپ کے ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوں گے اور جو پنچھی اڑیں گے ان کے ساتھ پروگرام کریں گے، اور وہ شاید پنچھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. تو یہ تو ایک وہ ہے، چلتا رہتا ہے. پارٹی پی ڈی ایم، کس نے پی ڈی ایم کی آپ نے بات کی، دیکھیں پی ڈی ایم کے 2 جماعتوں سے جانے سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اب جو پلان آف ایکشن پی ڈی ایم کا تھا وہ نارملی ہم نے ہر وقت ڈسکس کیا کہ یہ تھا، ہم نے جلسے کیے ضمن الیکشن میں، ہم نے ٹھیک ہے وہ سارا ہسٹری. آپ نے کہا استعفے نہیں دیں گے، انہوں نے کہا استعفے دیں. ہم نے یہ کہا کہ لانگ مارچ کریں، عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں، آخری آپشن جو ہے وہ استعفے ہیں. لیکن اچانک استعفوں کے ساتھ آ گیا کہ جی آپ لانگ مارچ کے ساتھ استعفے دیں. دوسری بات ہے کہ ان کو اعتراض ہو کہ آپ نے 5 ووٹ اپوزیشن میں کیوں لیے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو اس کو لیڈ کر رہا ہے ہمارے مردان کے آنریبل جو سینیٹر صاحب ہیں، اس کا تعلق نون سے ہے. ٹھیک ہے، نون سے ہے کہ نہیں؟ بٹ وہ اب تو ظاہر ہے تو صحیح، لیکن انہوں نے کیا الیکشن اب تو انہوں نے جو ہے ان کو اپنی سپورٹ دی ہے. نہیں، اب کیا انہوں نے اس کو شو کاز دی ہے؟ ہمیں تو بڑا پی ڈی ایم نے دے دیا، اس کو شو کاز نوٹس دیا ہے، ایکسپلینیشن مانگی ہے، الیکشن کمیشن کو لکھا ہے. کیا کیا انہوں نے ابھی تک اس پہ؟ پھر اگر گیلانی صاحب بنتے ہیں 15 ووٹوں پہ، حکومت کے ووٹ ملے میں کوئی ادھر نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ٹارزن تھا. اب جو ہے وہ غلط ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. اب دیکھیں، چلو ہم تو بڑے برے تھے، ہم تو نکلیں. اب انہوں نے ویسے جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ہم تو بڑے برے، وہ لوگ وہ جو ہیں، وہ جو ظاہر ہے وہ پورا گروپ ان کے ساتھ سینٹ میں آپ کے ساتھ ایک اس میں ہے نا، سپورٹ میں ہے. 5 بند. دیکھیں اب دوسری بات یہ ہے، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں اب آگے جانے پی ڈی ایم. پہلی بات تو یہ پی ڈی ایم تو 10 جماعتوں کا اتحاد تھا. پی ڈی ایم غیر فعال ہو گئی ہے. پی ڈی ایم 10 جماعتوں کے اتحاد. پی ڈی ایم فعال ہے غیر فعال؟ اب تو غیر فعال ہے. دیکھیں 10 جماعتوں کا اتحاد، 2 جماعتیں نکل گئی، پی ڈی ایم تو نہیں رہ گئی. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب یا کوئی اور نام دے دیں یا پھر یہ ہے کہ ہم خیال کہہ دیں. اب اس میں یہ ہے کہ اب انہوں نے دوبارہ زیرو سے کام شروع کر دیا، دوبارہ جلسے شروع ہو گئے. آگے جائیں نا، لانگ مارچ ہونا چاہیے تھا، استعفوں کی بات ہونی چاہیے تھی. ان کا شروع سے اب دوبارہ ایک ریہرسل جو ہے وہ جلسوں کرتے ہیں. ان کا اپنا کام ہے، جو بھی مطلب ہے کہ حکومت کے اعتماد میں جو اضافہ ہوا ہے وہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے ہوا ہے، پی ڈی ایم کے اختلافات کی وجہ سے ہوا یا بہتر معیشت کی وجہ سے ہوا؟ یہ ان کے لیڈر ماضی میں کہتے ہیں مجھے موقع دو، ابھی یہ کہتے ہیں ہمیں ٹائم دو، آگے کہیں گے ہمیں معافی دو کیونکہ ہم نہیں کر سکے کچھ. تو یہ چیزیں دیکھیں، اعتماد میں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی جب حکومت میں ہوتے ہیں تو دائیں بائیں بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بس تسی ہو، باقی تو کوئی گالی نہیں ہے. تو یہ تو ہوتا ہے، ہر حکومت میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو آپ کو بالکل ایک سنہری باغ دکھا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس عوام آپ کے ساتھ ہی ہے، اگلے 5 سال بھی ہیں آپ کے، اس سے بھی اگلے 5 سال. آپ تو کہتے ہیں، اپوزیشن تو کہتی تھی اس سال کے بعد حکومت رہے گی نہیں، اور وہ کہتے ہیں اگلے 5 سال. بالکل، ہم آج بھی کہتے ہیں اگر سب تمام اپوزیشن جماعتیں آج بھی اکٹھی ہو جائیں، میں کہتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت اور فیڈرل کی حکومت وہ تو نہیں ہو رہی نا، آپ لوگ نہیں ہو رہے. وہ آپ کو کہتے ہیں آپ نے مفاد کے لیے جو ہے وہ چھوٹا سودا کر دیا اور بیچ دیا اور ہمارے مفاد کو نہیں نقصان ایسی یہ تو بات ہے. آپ کی کیا مفاد؟ آپ چلیں، آپ لے کے آئے عدم اعتماد، ہم آپ کے ساتھ ہیں.
جب دیکھیں مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ میری خواہش ہے اور میری پارٹی کی خواہش ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے اور عمران 5 سال پورے کرے، تو عدم اعتماد کہاں سے آئے گا پھر؟ چلیں جی جناب. دیکھیں میرا کنڈی صاحب کو مفت مشورہ ہے، آج ARY کے پروگرام سے سیدھے گھر جائیں، اپنے کمرے کی کنڈی لگائیں، کمبل لیں، لمبی تان کے سو جائیں. اگلے 5 سال ہمارے ہیں، ریکارڈ کا اشارہ کہ ماشاءاللہ جس تیزی کے ساتھ معیشت کے اشارے آپ کے سامنے ہیں. یہ کلپ سنبھال کے نہال ہاشمی صاحب کا تعلق کراچی سے ہے، تو نہال ہاشمی صاحب کو میں کہوں گا کل صبح اٹھیں، جیسے یہ گھر جا کے کنڈی لگا کے سوئیں گے نا. اچھا میں سو اور نہال ہاشمی صاحب صبح اٹھیں، سیدھا سٹاک ایکسچینج جائیں جو 48,000 پلس پوائنٹ پہ اس وقت اور 43,000 پہ یہ دے کے گئے تھے، اور ایک ٹائم تھا 28,000 پہ آ گیا تھا. اور ٹاک شوز ہوتے تھے عادل اس وقت سٹاک ایکسچینج پہ. آج کوئی ٹاک شو نہیں کر رہا، آج اس کی ترقی کی پرفارمنس کی کوئی بات نہیں کر رہا. پھر ادھر سے نکلیں انڈسٹریل ایریا پہ جائیں کراچی کے، وہاں جا کر پوچھیں کہ کیا بوم آیا انڈسٹری پہ. یہ اعداد و شمار فگر فجنگ جو اسحاق ڈار کرتا تھا، عثمان ڈار کوئی فگر فجنگ نہیں رکھ رہا قوم کے سامنے. یہ حقائق ہیں. آج اگر آپ کی فارن ریمیٹنس 24% تقریباً 5.2 ارب روپے سے بڑھ چکی ہے، وہ 750-800 ارب روپے اس اکانومی میں آیا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں آیا ہے. آج آپ کی 15% ایکسپورٹ بڑھ چکی ہے. 3.2 ارب کی مارچ میں پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں سب سے ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی ہے. ابھی تو میں شروع ہوا ہوں اکانومی پہ. خزانہ خالی چھوڑ کے گئے تھے. 23 ارب ڈالر آج آپ کے فارن ریزرو پڑے ہیں. یہ بھی ہماری محنت ہے، ورنہ یہ تو صفایا کر دیتے ہیں. اب میں ذرا اکانومی پہ روز ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. آٹوموبائل انڈسٹری، یہ اتنی معیشت بہتر ہو گئی ہے. چلے وہ چھوڑے، ریونیو کرتے تھے 4,000 کا ہٹ کیا ہم نے، 4,000 پلس آج آپ کیا ریونیو ہو چکا ہے تقریباً 14.5%. ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے ہیں. ٹیکس کلیکشن کی میں بات کر رہا ہوں، جو یہ راگ لاتے رہے ہیں. اس کے ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ کون کرتا ہے. قرضے کتنے چڑھائے وہ کریں. میں کہہ رہا ہوں نہال ہاشمی صرف منہ سے نکالے کوئی ایک اکانومی کا ٹاپک، اس میں آپ کو مثبت نتائج نظر آئیں گے. کوئی ایک چیز منہ سے نکالے، ایکسپورٹ، ریونیو، روٹی سستی ہوگی. چلیں ایگریکلچر سیکٹر پہ بات کر لیتے ہیں. جو ان کا کلیم ہے وہ تو آپ مجھے موقع دینا، بہت بولتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں گننے کی کاشت پہ بات کر لیں. وہ کہتے ہیں قرضے کتنے لیے. اچھا زبردست. میں بتاؤں یا آپ بتائیں گے؟ آپ بتا دیں. دیکھیں آپ کے قرضے اتار رہے ہیں، قرضے لیے نہیں ہیں، آپ کے اتارے ہیں. ماشاءاللہ پرائم منسٹر ہماری BRT قرضے پہ سارا بنی ہے، دکھایا کہ ٹرینڈ نیچے کی طرف لے کے ہماری BRT KP کی قرضے پہ نہیں بنی. 2011 سے کوئی پیسے آپ نے نہیں اتارے. نہیں ہوا ہے نا. 11 ارب ڈالر پہلے سال کا ہے، 6-7 ارب ڈالر دوسرے سال کا ہے، 3 ارب ڈالر تیسرے سال کا ہے. بٹ ڈیٹ سروسنگ کرنے کے بعد جو نیٹ قرضہ ہے وہ یہ بنتا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ فگر ذرا دوبارہ بھی آپ کے چیک کریں. دونوں گیسٹ کو میں نے مفت مشورہ دیا، ان کو صبح کا ہے کراچی کا پورا ٹور